السلام علیکم۔ تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز خوش آمدید۔ آج ہم تلنگانہ کے شعبہ تعلیم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ذرا بات کریں گے۔ خاص طور پر کچھ سرکاری اعلانات ہیں اور آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AIITA ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں نکل رہی ہیں انہیں سمجھیں۔ تو سب سے پہلے ٹیچرز کے لیے خبر ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ اچھی خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیوں کی منظوری دے دی ہے، سنا ہے تمام کیٹیگریز کے لیے، اور وہ 30 جون 2025 تک کی جو خالی آسامیاں ہیں ان کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں، تو شاید جلد شیڈیول آ جائے۔ جی، ترقیوں کی خبر تو اہم ہے۔ اساتذہ کافی عرصے سے منتظر تھے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا، جیسا کہ AITA کی رپورٹس میں بھی اشارہ ہے کہ کچھ تنظیمیں ترقیوں پر تو بات کر رہی ہیں، مگر وہ جو GO 317 والا معاملہ ہے نا، تبادلوں کا، وہ مسئلہ ابھی وہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں یا الگ الگ ہیں، یہ یعنی دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، AITA نے ان اساتذہ کو مبارکباد بھی دی ہے جنہیں اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے، اور ان کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، یعنی ایک طرف یہ ترقیوں کی بات، دوسری طرف وہ پرانا مسئلہ۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں، کچھ نئے قدمات بھی ہو رہے ہیں۔ سمگر شکشا کے ڈائریکٹر نے پری پرائمری سیکشنز شروع کرنے کی بات کی ہے سرکاری اسکولوں میں، ECCE جسے کہتے ہیں، 2025-26 سے۔ جی، دستاویزات تو یہی کہتی ہیں۔ 460 سمگر شکشا سکولز اور 112 وہ PM شری سکولز میں۔ یہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، بنیادی تعلیم کو مضبوط کرنے کی طرف قدم ہے۔ بہت ضرورت تھی اس کی۔ بالکل بالکل، اور صرف بچوں کی تعلیم نہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی زور ہے۔ SCRT اور CB مل کر سوشل سٹڈیز کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے فائنینشیل لٹریسی پر پروگرام کر رہے ہیں، یعنی مالی خواندگی، سرمایہ کاری کے بارے میں آگاہی۔ جی ہاں، یہ آن لائن سیشنز ہوں گے اگست 2025 میں۔ مقصد یہی ہے کہ ٹیچرز کو مالیاتی چیزیں، انویسٹمنٹ، فراڈ سے کیسے بچنا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ، یہ سب سکھایا جائے۔ ایک طرح سے انہیں یعنی ذاتی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، بالکل نئی چیز لگ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹریننگ ہے SCERT کی طرف سے، انگلش لینگویج ٹیچنگ پر، ہائی اسکول اور سیکنڈری اساتذہ کے لیے 30 دن کا سرٹیفکیٹ کورس ہے، CELT۔ درست فرمایا آپ نے۔ یہ بھی اگست 2025 میں ہی ہے، بنگلورو میں ہوگا، ریجنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش میں، اور ہر ضلع سے 3 ٹیچرز منتخب کیے جائیں گے اس کے لیے۔ تو یہ تو ہو گئی اچھی باتیں، ٹریننگز، نئے پروگرامز، لیکن وہیں پھر سے وہ GO 317 والا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، انتظامی چیلنجز۔ تو کیا یہ ساری کوششیں ان مسائل کے ہوتے ہوئے واقعی اثر دکھا پائیں گی؟ یہ سوال تو ہے۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ GO 317 سے جو متاثر ہیں انہیں احتجاج کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ ہم یہاں صرف وہ بتا رہے ہیں جو معلومات ملی ہیں، ہمارا کوئی موقف نہیں ہے اس پر۔ جی، یہ تضاد تو بالکل واضح ہے، اور اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے، وہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے بارے میں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن وہ امتحانی نظام میں کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے۔ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ مقصد طلباء پر سے پریشر کم کرنا ہے اور رٹا سسٹم ختم کرنا ہے، یعنی کانسیپٹ سمجھنے پر زور ہو۔ اچھا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے، تعلیم کا معیار بہتر کرنے کی، جیسے ECCE ہے یا یہ ٹیچرز ٹریننگ۔ تو خلاصہ کریں تو آج ہم نے دیکھا کہ تلنگانہ کے تعلیمی میدان میں کافی کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف اساتذہ کی ترقیوں کی منظوری ہے، دوسری طرف نئے پروگرامز ہیں جیسے پری پرائمری، فائنینشیل لٹریسی، انگلش ٹریننگ، لیکن ساتھ ہی GO 317 جیسے پرانے انتظامی مسئلے بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اور امتحانی نظام میں بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، تو یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ سب مل کر کوئی ایک مربوط تصویر بناتی ہیں؟ کیا یہ واقعی ریاست میں تعلیم کے معیار،